افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے. پرابلم پرانی ہے لیکن اس نے جو روپ اختیار کیا ہے وہ نیا ہے. نادرن الائنس جس کو ہیڈ کر رہے تھے احمد مسعود شاہ کے بیٹے، اس نے اپنے الائنس کو دوبارہ اکٹھا کر کے افغانستان کے طالبانوں پر اٹیک کر دیا ہے. 4 مختلف بیسز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، جہاں پر ان بیسز کو ہٹ کیا گیا ہے نادرن الائنس کی جانب سے، جہاں پر طالبانوں کا بہت زیادہ ہولڈ ہے. اب امریکہ اس حوالے سے کافی جو ہے اگریسو ہے. امریکہ بھی افغانستان کی سچویشن کو کافی کلوز طریقے سے دیکھ رہا ہے. ادھر طالبان خود کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ایک بہت بڑا سنگٹھن جو ہے وہ ہوگا، بہت بڑی لڑائی ہوگی عید کے بعد، اور یہ لڑائی طالبانوں اور نادرن الائنس کے درمیان ہوگی. سب سے پہلے آپ یہ خبر دیکھیے کہ افغانستان فریڈم فرنٹ فورسز claims of attacking the Taliban bases in 4 provinces، اور ان بیسز کے اندر جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں تقریباً 4 طالبان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 6 انجرڈ ہو گئے ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے بیسز کو اٹیک کیا گیا ہے. تو ایک کا نام ہے پروان، بدخشاں، بغلان، کندہار. اس کے علاوہ دیکھیے کہ حالات تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. کوئی ملک بھی افغانستان کی گورنمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر ہم پچھلے دنوں 8 اپریل کی بات کریں تو 8 اپریل کو امریکہ نے باضابطہ طور پر طالبانوں کے اوپر سپرائکس کی تھی. یہ آرٹیکل ہے، اس حوالے سے ڈرون اٹیک کیا گیا تھا طالبانوں کے ڈیپو پہ شوربک ایئرپورٹ ہلمند کے اندر، اور اس کے نتیجے میں 30 طالبان مارے گئے. ناظرین اکرامی، اگر ہم بات کریں نادرن الائنس کی تو نادرن الائنس کس وجہ سے لڑائی کر رہا ہے؟ وہ بات کرتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کو ریسٹور کریں گے، وومن رائٹس افغانستان کے اندر ان کو بھی ریسٹور کریں گے. دیکھیے کہ جہاں بھی ڈیموکریسی آئے، جہاں بھی ہیومن رائٹس یا وومن رائٹس کی بات کریں تو امریکہ سب سے پہلے بات کرتا ہے. اسی حوالے سے نادرن الائنس کو سپورٹ ہوگی امریکہ کی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مسعود شاہ جو کہ اس پورے فریڈم فائٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ عید کے بعد لڑائی ہوگی. جو بھی لوگ افغانستان کے طالبان کے ڈر کی وجہ سے جو لوگ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے تھے، تاجکستان کے اندر، ایران کے اندر پناہ لی تھی، وہ واپس آئیں گے اور اس جنگ کے اندر شرکت کریں گے. اور یہ جنگ جو ہے عید کے بعد یعنی رمضان کے فوراً بعد یہ معاملات خراب ہوں گے. یہ مسعود شاہ نے کہا ہے کہ in addition to national resistance front led by Ahmad Masood, the Afghanistan Freedom Front has recently emerged with the motive of fighting against the Taliban regime to restore democracy and human rights in the country. اب دیکھیے کہ جہاں بھی ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کی بات آتی ہے وہاں پر امریکہ ضرور انوالو کرے گا. اور اس خبر کا پروف کہ امریکہ انوالومنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا وہ پچھلے سال ہی آ گیا تھا. امریکہ نے یہ خبر دی تھی کہ US should recognize Northern Alliance which is fighting against the Taliban. Appeal US senators. امریکہ کے سینیٹر نے باضابطہ طور پر کہا تھا کہ نادرن الائنس، مسعود شاہ اگر تو طالبانوں کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں، اگر طالبانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، امریکہ ہر طریقے سے ان کو سپورٹ کرے. امریکہ نے اگست 2021 کے اندر سپورٹ کیا بھی تھا جب بہت سارے ہیلی کاپٹر تاجکستان کی اندر سے امریکہ کے احمد مسعود شاہ کو سپورٹ کرتے رہے. احمد مسعود شاہ وہ شخص ہیں جو طالبانوں کے خلاف بول رہے. احمد مسعود شاہ وہ شخص ہیں جو ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. امریکہ اس حوالے سے کافی خوش ہے. امریکہ ہر طریقے سے سپورٹ دے گا. اور رہی بات افغانستان کی، تو جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر امن آ جائے گا تو صاحب امن نہیں آئے گا. آج 4 بیسز کے اوپر حملہ ہوا ہے. 8 اپریل کو میں نے پراپر اس کے اوپر خبر بنائی ہے، آپ جا کر ہلمند کے حوالے سے میرے چینل پر چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ہلمند کے اوپر کتنا بڑا سٹرائکس ہوا تھا امریکہ کی جانب سے، اور ڈرون کہاں سے آیا تھا، اور 30 طالبان مارے گئے تھے. اس حوالے سے آپ ان ڈیولپمنٹس کو افغانستان کے اندر جو پیرللی چل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. خدا حافظ. افغانستان کی